اولاد کے حق میں بھی دعائیں مانگ لیں، رزق کے لیے بھی مختلف وظائف آزما لیے، بے سکونی کے لیے بھی وظائف کر کے دیکھ لیا، محتاجی کے خاتمے کے لیے بھی کئی الفاظ پڑھ کے دیکھ لیے، اور کئی ناممکن کاموں کے لیے بھی اللہ کے کلام کو آزمایا اور اللہ نے پورا کر دیا، اور کئی وظائف کر کے بھی ہماری مشکلات آسان نہ ہوئیں۔ کیا کبھی اس بات پہ غور کی کہ ہمارا کون سا ایسا عمل ہے، کون سا ایسا گناہ ہے جس کی وجہ سے ہمارے وظائف کام نہیں کر رہے، ہماری مرادیں پوری نہیں ہو رہی؟ یہ ضرور کہتے ہیں، نعوذ باللہ انسان ہے نا، اللہ معاف کرے، منہ سے کفریہ کلمات بھی کئی دفعہ نکال دیتے ہیں، ہماری تو دعائیں ہی قبول نہیں ہوتی، ہم پر تو کوئی وظیفہ ہی کام نہیں کرتا۔ پچھلے دنوں میری ایک اسٹوڈنٹ تھی، تو میں نے انہیں بتایا، میں نے کہا بچے آپ یہ عمل کر لیں، ایگزامس چل رہے تھے بچوں کے، تو بڑی دیر سے میری ایک روٹین ہے کہ میں بچوں کو کہتی ہوں کہ ایگزام میں جانے سے پہلے آپ سورۃ قلم پڑھ لیا کریں اپنی قلم پر۔ اچھا، میں نے اس بچی سے بولا، میں نے کہا بیٹا آپ نا اپنی سورت پر سورۃ قلم پڑھ لیں، اپنی قلم پر سورۃ قلم پڑھ لیں۔ تو آگے سے بچی تھوڑا سا مسکرا کے نا، میں نے اس بچی کی بات پہ بہت غور کی ہے، کہتی ہے آپ کی یہ بات تو میں مان لوں گی، لیکن یوٹیوب پہ اتنے لمبے وظائف بتائے جاتے ہیں اور کتنے دن ہم کرتے رہتے ہیں، ان کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ کیا یہ سارے وظائف ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہیں؟ اب جو ہم نے بنایا ہوا ہے کہ شرائط رکھی ہوئی ہیں وظائف کرنے سے پہلے، جی یہ آپ نے سورت پڑھانی ہے اور اس پہ آپ نے برفی ہی رکھنی ہے، آپ نے اس کام میں شیرینی ہی بانٹنی ہے، یہ عمل کرنا ہے اور یہ ایسے کرنا ہے، یہ جو شرائط رکھی ہیں، کیا یہ ساری احادیث سے ثابت ہیں؟ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے، پورا علم تو اللہ کے پاس ہے، انسان جتنی مرضی کتابیں پڑھ لے، جتنی مرضی تگودو کر لے، لیکن پورا نام اللہ کا ہے، جو پورا علم ہے صرف رب کی ذات کے پاس ہے۔ تو میں تھوڑی دیر کے لیے میں اس بچی کی بات سوچنے لگ گئی، ہاں بات تو اس بچی نے واقعی سچی کی ہے۔ تو پھر میں نے اسے جواب تو یہ دیا کہ اللہ کے کلام میں بڑی طاقت ہوتی ہے بیٹا، خیر و برکت کے لیے پڑھ لینا چاہیے، لیکن ادھر میں نے ایک بڑی بات پر اس بات پہ غور کیا، آپ بھی ضرور کیجئے گا۔ بات کچھ اس طرح سے تھی، اللہ سے تو ہمیں بڑے شکوے ہوتے ہیں، بہت گلے کرتے ہیں، اے اللہ ہم نے فلاں وقت میں نماز پڑھی اور تم نے ہمارا اگر وہ سجدہ قبول ہے تو ہماری یہ بات مان لے، ہمارے فلاں مقصد پورا کرتے، ہم یہ وظیفہ جو کر رہے ہیں فلاں مقصد کے لیے کر رہے ہیں، ہمارا فلاں مقصد پورا کرتے۔ کبھی اولاد مانگ لی، کبھی رزق کے لیے کوئی وظیفہ کر لیا، کبھی بیٹیوں کی شادیوں کے لیے کوئی عمل کر لیا، کبھی یہ سوچا ہے کہ جو ہم گناہ کرتے ہیں، جو گناہ گار بندے ہیں اس کے، ہم نے کبھی ان کی معافی بھی طلب کی ہے؟ کبھی یہ کہا ہے ہم نے، اے اللہ ہم تیرے نافرمان بندے ہیں، ہم یہ خاص وظیفہ اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمارے گناہ بخش دے، ہمارے گناہ معاف فرما دے، ہم تجھ سے بخشش طلب کر رہے ہیں؟ پر دنیا داری ہے نا، ایک لالچ ہے، ایک طمع ہے ہمارے دل میں کہ اگر یہ کلام اتنے دن پڑھ لیں گے، فلاں مولوی نے، فلاں عالم نے یہ بتا دیا ہے کہ یہ کلام اتنے دن پڑھنے سے آپ کی مشکلیں آسان ہو جائیں گی، اور ہم نے یہ پڑھنا ہے۔ کسی نے 40 دن بول دیا، کسی نے 21 دن بول دیا، تعداد بتا دی ساتھ، 133 ٹائم پڑھنا ہے، 140 ٹائم پڑھنا ہے، یا 313 ٹائم پڑھنا ہے، تو وہ ہم کیا کرتے ہیں؟ وہ بات جو منہ سے کسی عالم کے یا کسی علامہ سے نکل گئی ہے، وہ ہم نے فرض کر لی اپنے اوپر۔ کبھی یہ سوچا ہے کہ جب ہم اپنے سارے ان گناہوں کی معافی مانگ کر اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کریں گے جو ہم نے پوشیدہ کیے ہیں،
جس کا اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی رازدار نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ان گناہوں کی رازدار ہے۔ اس نے ہمیں دیکھا۔ اگر ان گناہوں کی معافی طلب کریں گے تو اللہ ہمیں بہت کچھ عطا کرے گا، کیونکہ جہاں تک میرا عقیدہ ہے، میرا ایمان ہے، مجھے اس حدیث پہ اتنا یقین ہے، اتنا یقین ہے، یقین کریے آپ بھی اس حدیث پر اپنا ایمان مضبوط کر لیجئے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں سب سے بہترین کلمہ لا الہ الا اللہ ہے، اور سب سے بہترین دعا استغفار ہے۔ جب انسان اپنے گناہوں کی اسے معافی مانگ لیتا ہے نا، گناہوں کی معافی مانگتا ہے، صرف اور صرف استغفر اللہ ہی کہہ دیتا ہے، یقین کریے کہ اللہ کی رحمت اس پر بہت ہی مہربان ہوتی ہے کہ میرا بندہ میرے سامنے گڑ گڑا رہا ہے، ان گناہوں کی معافی مانگ رہا ہے جن گناہوں کو کسی نے اسے کرتے دیکھا ہی نہیں، ان گناہوں کی معافی مانگ رہا ہے جس کا صرف میں اپنے بندے کا رازدار ہوں، اور اس کے دل میں ایک خوف ہے کہ میرے رب نے مجھے دیکھا تو میں ان گناہوں کی معافی طلب کر لیتا ہوں۔ تو انسان جتنا مرضی گناہ گار ہو، سیاکار ہو، بدکار ہو، پھر رب یہ نہیں دیکھتا کہ میرے سامنے کون آیا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی ذات یہ دیکھتی ہے کہ میرا بندہ مجھ سے توبہ کر رہا ہے، جو بھی کر کے آیا ہے مجھ سے معافی مانگ رہا ہے۔ اور یہ بات حدیث سے ثابت شدہ ہے کہ سب سے بہترین دعا استغفار ہے، اور اپنے گناہوں کی معافی ضرور طلب کیا کریں۔ میرے پاس اکثر جو وظائف پوچھنے آتے ہیں تو ہر جو ناممکن کام ہے نا، جو ہر ناممکن کام ہے جو کبھی بھی ممکن نہیں ہو سکتا، میں اسے ممکن بنانے کے لیے استغفار کا عمل لازم قرار دیتی ہوں۔ ایک تو تعداد لوگ مقرر کرتے ہیں، تعداد کے حساب سے بھی کہ اولاد کے لیے کتنی دفعہ پڑھنا چاہیے، یا شادی کے لیے کتنی دفعہ پڑھنا چاہیے، رزق کے لیے کتنی دفعہ پڑھنا چاہیے۔ تعداد تو ایک علیحدہ چیز ہے، میں سب سے زیادہ پریفر کرتی ہوں کہ اتنی استغفار، اتنی توبہ استغفار کرے، اتنی توبہ استغفار کرے کہ ہر سانس میں سوچیں کہ ایک سانس لینا ہے تو اس سانس میں نے 10 دفعہ پڑھنا ہے، اس سانس میں نے 7 دفعہ پڑھنا ہے۔ اس طرح اگر آپ استغفار کریں گے نا تو پھر تعداد کی طرف دھیان ہی نہیں جائے گا، بھول جائیے تعداد کو، لا تعداد پڑھیے، اس تعداد کو بھول جائیے، لا تعداد پڑھ کے دیکھیں، کیونکہ جب رب کی رحمتیں ہم پر برستی ہیں نا، وہ گن گن کے نہیں برستی، اس کی رحمتوں کی بارش جو ہوتی ہے وہ قطرے نہیں گنتی، وہ تو اس بارش کا جب نزول ہوتا ہے نا، اس بارش کو کوئی کاؤنٹ ہی نہیں کر سکتا۔ جتنے احسانات اس رب نے ہم پر کیے ہیں، کیا ہم کاؤنٹ کر سکتے ہیں؟ سب سے بڑا احسان تو وہ یہ کرتا ہے، رات کو گناہ گار بندے سوتے ہیں، کسی بھی گناہ کی وجہ سے صبح تک ہماری شکل نہیں بگاڑتا۔ پہلی امتوں کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں تھا، جب کوئی گناہ کرتا شکل بگڑ جاتی، اس کی شکل و صورت، اور جب ہم صبح آئینہ دیکھتے ہیں تو رب کا شکر ادا کریے کہ ہم جس شکل و صورت کے ساتھ رات کو سوئے ہیں اسی شکل و صورت کے ساتھ بیدار ہوئے ہیں۔ یہ ہے میرا رب کریم۔ استغفار تو اتنی انسان کی زندگی بدل دیتی ہے، اتنی زندگی بدل دیتی ہے، یقین کریے۔ جب بھی مشکل آئی کوئی میں نے استغفار کو لازم پکڑا۔ زبان پر آج بھی دل جب بھی پریشان ہوتا ہے، دھڑکتا ہے، ساتھ ہی استغفار کے الفاظ جاری ہو جاتے ہیں کہ اے اللہ، میں اکثر یہ سوچتی ہوں کہ اے رب، اگر تیری کوئی آزمائش ہے نا تو اس آزمائش پر ہمیں پورا اترنے کی توفیق عطا فرما، اور اگر ہمارے گناہوں کی سزا ہے تو ہمیں معاف کر دے، بہت گناہ گار ہیں، یہ سزا جو ہے نا گناہوں کی وہ ہم برداشت نہیں کر سکتے، تو مولا ہے، تو رب ہے، تو معاف کرنے والا ہے۔
میں کہتی ہوں کہ پختہ یقین کے ساتھ اگر کوئی بے اولاد ہے، اگر کئی صدیوں سے، کئی سالوں سے کسی کو اللہ نے اولاد سے نہیں نوازا، اگر رزق کی کمی ہے، کوئی محتاج ہے، اگر کسی کو بیٹیوں کے رشتوں کا مسئلہ ہے، اس کے علاوہ کوئی جادو ٹونے کا مسئلہ ہے، تو آپ استغفار کو لازم کر لیں، استغفار کو لازم پکڑ لیں۔ اللہ کے نبی ہر روز ایک تسبیح، ہر روز ایک تسبیح 100 دفعہ استغفار لازم پڑھتے تھے، حالانکہ وہ گناہ گار نہیں تھے۔ پیغمبر جو ہوتے ہیں نا، وہ معصوم ہوتے ہیں، معصوم گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، انسان معصوم نہیں ہوتے۔ پیغمبر کی ذات کے ساتھ معصوم کا لفظ لگا ہے، انوسینٹ کا لفظ جو ہے نا، وہ پیغمبر کی ذات کے ساتھ ہی منسوب ہونا چاہیے۔ وہ تو گناہ بھی نہیں تھے کرتے، پھر بھی استغفار لازم پکڑتے تھے، 100 دفعہ ہر دن انہوں نے استغفار کرنا ہی کرنا ہے۔ تو آج سوچیں کہ ہم لوگ کتنی دفعہ استغفر اللہ پڑھتے ہیں، وظائف کی طرف غور کرتے ہیں، نوافل کی طرف بھی غور کرتے ہیں، استغفر اللہ کتنی دفعہ پڑھتے ہیں۔ اپنی حاجت کو دل میں رکھتے ہوئے، جتنی شدت سے آپ کو کسی چیز کی حاجت ہے، جتنی شدت سے کسی چیز کی طلب ہے، اتنی شدت سے استغفر اللہ پڑھیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ مجھے فلاں چیز 7 دن میں مل جائے، 7 دن میں استغفار کی کثرت کر لیجئے۔ اگر چاہتے ہیں 2 دن میں مل جائے تو 2 دن میں استغفار کی کثرت کر لیجئے۔ اگر چاہتے ہیں تھوڑی لیٹ ملنی ہے، 2-4 ماہ کا ٹائم ہے، اسی حساب سے استغفار پڑھ لیجئے، دن کا کوئی تھوڑا بہت حصہ مقرر کر لیجئے، لیکن استغفار لازم کیجئے۔ یہ زندگی بدل دینے والا وظیفہ ہے۔ اگر آپ آزمائیں گے تو دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے آپ کے حالات بدلے ہیں۔ جب بھی کسی کو عمل بتانا ہوتا ہے، وظیفہ بتانا ہوتا ہے، ضرور استغفر اللہ کا وظیفہ بتایا کریں۔ استغفر اللہ کرنے سے نا انسان کا دل بڑے سکون میں چلا جاتا ہے۔ جب انسان کے دل سے گناہوں کا بوجھ ہلکا ہوتا ہے نا، پھر اس کے ساتھ ساتھ کسی بھی مشکل کا جو سٹریس ہوتا ہے وہ کم ہو جاتا ہے۔ جب انسان کا دل اللہ تعالیٰ کی طرف سے مطمئن ہو جاتا ہے نا کہ میرے رب نے میری مدد کرنی ہے، وہ میرا رب ہے، میں اپنے گناہوں کی اس سے معافی مانگتا ہوں، تو بے شک وہ معاف کرنے والا ہے۔ پھر انسان کا دل بہت مضبوط ہو جاتا ہے، پھر کسی چیز کی جتنی مرضی طلب ہونا دل سکون میں ہی رہتا ہے۔